پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا تمہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں، اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے دوستو، آج میں ایک خاص موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ خاص موضوع ایصال ثواب کے حوالے سے ہے، دعا کرنے کے حوالے سے ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا فانی ہے۔ جو بھی لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، جو بھی نفس اس دنیا کے اندر آیا ہے، جو بھی سانس لینے والے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، پھر انہوں نے رب کریم کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رب کریم کا اپنی لاریب کتاب کے اندر یہ حکم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور پھر اس میں اللہ کے پیارے پیارے محبوب، اللہ کے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے، وہ بھی اس دنیا سے پردہ پوشی فرمائی ہے۔ تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے بھی اگر وہ اس دنیا کے اندر آ چکے ہیں تو پھر انہوں نے بھی اس دنیا سے دوبارہ رب کریم کی طرف جانا ہے۔ میں ایک خاص مسئلے کی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ بعض احباب کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جب ایک انسان فوت ہو جائے تو اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ وہ اب مزید نئے نیکیاں بھی نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب مزید نیکیاں نہیں کر سکتا تو اب اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ بھی منقطع ہو چکا ہے۔ اب اس کو کس طرح ایصال ثواب پہنچے گا، کس طرح ثواب پہنچے گا، وہ صحیح حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اور سنن ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور بھی مختلف کتب کے اندر موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثۃ، فرمایا جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے، ایک انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس فانی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انقطع عملہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ایک انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ بعض احباب شاید کہ یہاں تک پڑھنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ آگے بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، فرمایا کچھ ایسے اعمال ہیں کہ اس کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کے اعزاء اقارب، اس کے گھر والوں کی طرف سے، اس کے بیٹوں کی طرف سے، اس کی بیٹیوں کی طرف سے، یا جو بھی اعزاء اقارب اس کی ایصال ثواب کے لیے وہ عمل کریں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور اس فوت ہونے والے شخص کو قبر کے اندر بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پہلی چیز جو قبر کے اندر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ ہے، ایسا صدقہ جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ اس کے گھر والوں نے کوئی اپنی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں، جو فوت ہو چکی ہے یا فوت ہو چکا ہے، اس کی طرف سے وہ کوئی مسجد بنا دے، جب تک لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھتے رہیں گے اس فوت ہونے والے شخص کو اجر و ثواب قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ یا کوئی مدرسہ بنا دے، یا کوئی پانی کا سسٹم کر دے، جب تک وہ چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ قبر والے کو قبر کے اندر اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ دوسری بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی او علم ينتفع به، فرمایا ایسا علم
جو آگے فائدہ پہنچاتا رہے۔ اس شخص نے کسی کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھایا، پھر اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے شاگرد آگے قرآن مجید فرقان حمید پڑھاتے رہے یا پڑھتے رہے، تو قبر والے کو اس کا بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ پھر فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، فرمایا نیک اولاد، وہ فوت ہو جانے والے یا والی جو فوت ہو چکا ہے، اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس کے بعد اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے، دعا مانگتی رہی، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے اندر بھی اجر و ثواب سے مالا مال فرما دے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، فرمایا کہ اگر کوئی فوت ہو چکا ہے، اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ تو منقطع ہو چکا ہے، لیکن اس کے گھر والوں کی طرف سے کوئی اگر صدقہ جاریہ یا کوئی بھی نیک اعمال یا بھی کوئی بھی اچھا کام کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کر لے، تو اللہ تعالیٰ قبر والے کو اجر و ثواب سے مالا مال فرماتا رہے گا۔ آگے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دعا کر بھی لے تو پھر میت کو کیا کتنا ثواب ملتا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں بیان فرمایا، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب آداب مفرد کے اندر روایت کیا ہے۔ فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ترفع للمیت بعد موتہ درجتہ، فرمایا ایک شخص کے فوت ہو جانے کے بعد جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے، اس کے اچانک درجات کو مزید بلند فرما دیا جاتا ہے۔ فیقول اے ربی، جب وہ اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، درجات کی طرف دیکھتا ہے، اس کے بہت زیادہ اجر و ثواب میں مزید زیادہ ہو جاتا ہے اس کا اجر و ثواب، تو وہ رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے ربی ایو شیء ھذا، یہ کیا چیز میرے اعمال کے اندر آ چکی ہے۔ فیقول ولدک استغفار، کہا جاتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، دعا مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے قبر کے اندر اجر و ثواب سے مالا مال فرما دیا۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھی ہے، تو ان سے یہ بات بالکل واضح معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے گھر والوں کو چاہیے، ان کے اعزاء اقارب کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے ایصال ثواب کا بندوبست کرے، وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ دے، تاکہ قبر والے کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے۔